السلام علیکم ناظرین، ہماری یوٹیوب چینل میں اب سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مشہور مسلم سپہ سالار طارق بن زیاد کے بارے میں۔ طارق بن زیاد 55 ہجری میں الجزائر کے مغربی صوبے میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، طارق بن زیاد ایک اموی کمانڈر تھا جس نے ویزگوتھک ہسپانیہ، موجودہ اسپین اور پرتگال پر مسلمانوں کی فتح کا آغاز کیا۔ ناظرین، طارق بن زیاد وہ کمانڈر تھا جس نے اسلامی فوج کو یورپ کی راستہ دکھایا۔ اس نے جبرالٹر پر قبضہ کیا اور اندلس کو فتح کیا۔ ناظرین، جبرالٹر نام جوائل طارق کا ہسپانوی ورژن ہے۔ ایک مشہور مصری مورخ ابن عبد الحکم کے مطابق موسیٰ بن نصیر نے 710 میں تانگیر کی فتح کے بعد طارق کو گورنر مقرر کیا۔ ناظرین، طارق بن زیاد نے ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ اسپین کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ اسپین کی فتح اور یہاں اسلامی حکومت کا قیام ایک تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو اس کی سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی پسماندگی سے نکالا اور اسے ایک نیا نقطہ نظر دیا۔ 26 اپریل 711 کو طارق بن زیاد کی فوج، جو حالیہ بربر اسلام قبول کرنے والوں پر مشتمل تھی، جزیرہ نما ابرا پر اتری تھی۔ طارق کی فوج میں تقریباً 7000 سپاہی تھے جو زیادہ تر افریقی بربر قبائل پر مشتمل تھے۔ ناظرین، طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس نے مغیث الرومی کے ماتحت قرطبہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے شمال کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ اس نے بیشتر جنوبی اسپین کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ناظرین، ہسپانوی فتح کے بعد جنوبی اسپین اموی سلطنت کے تحت آیا اور طارق بن زیاد اس کا گورنر بنا۔ ناظرین، جب مشہور اموی کمانڈر موسیٰ بن ناصر اسپین آیا تو طارق نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا اور موسیٰ بن ناصر کو گورنر بنا دیا گیا۔ طارق کی کامیابی نے موسیٰ کو دوسرے حملے کی منصوبہ بندی کے لیے 12,000 فوجیوں کو جمع کرنے کی تحریک دی۔ چند سالوں میں طارق اور موسیٰ نے عیسائیوں سے جزیرہ نما ابرا کے 2/3 حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین، وقت کی ستم ظرفی دیکھیے جس کمانڈر نے یورپ تک اسلام کے جھنڈا لہرایا، اس کی زندگی کی آخر مرحلے پر اس کی ساتھ کیا ہوا۔ اشاریہ میں اموی خلیفہ الولید نے طارق کو دمشق بلوایا جہاں اس پر بدعنوانی کا الزام لگا۔ خلیفہ الوالد طارق کی کامیابی سے جل رہا تھا اور اس پر الزام لگا کر اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، خلیفہ الوالد کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ وہ طارق کا قتل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ طارق کوئی عام انسان نہیں تھا، اس کے قتل سے عوام میں بغاوت ہو سکتی تھی۔ خلیفہ الوالد نے طارق کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا اور تمام ذمہ داری لے لی اور اسے ایک عام آدمی کی طرح دمشق میں رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ طارق اپنی آخری زندگی میں اتنا بے بس تھا کہ مزدوری کر کے گزارا کرتا تھا۔ ناظرین، طارق بن زیاد کا قصہ اکلوتا نہیں ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت سی ایسی مشہور شخصیات ہیں جنہیں خود مسلمانوں نے دھوکہ دیا اور قتل کیا۔ ناظرین، جو قوم اپنی رہنما کا یہ حال کرتی ہے، اس قوم کی حالت پست ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ اس ویڈیو آپ کو اچھا لگا۔ اسلام کی تاریخ کے حوالے سے ایسے اور ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔